ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انسانی اعضاء میں سے جس طرح آنکھوں کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، ایسے ہی انسان کے پیٹ کا بھی روزہ ہے۔ پیٹ کے روزے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطاری تک حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے پینے سے رک جائیں بس۔ جس طرح اللہ رب العالمین کے کہنے سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے حلال چیزوں کو طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک چھوڑ دیا ہے، ایسے ہی پیٹ کو تمام حرام ذرائع سے آنے والی آمدن سے بھی اپنے پیٹ کو بچانا ہے، اس کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ رشوت سے، کرپشن سے، ملاوٹ سے، کم ماپ تول سے، چوری سے، ڈکیٹی سے، کسی کا مال ناجائز غصب کرنے سے، اسی طرح جو ہے نا وہ جتنے بھی حرام ذرائع ہیں اسلام کے اندر، ان میں سے کسی بھی حرام ذریعے سے ہم جو کمائیں گے اس کو کھائیں گے تو یہ پیٹ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ جو بھوکا پیاسا ہمارے لیے صبح سے لے کر شام تک رہنا ہے، یہ رائے گاں جا سکتا ہے، کیونکہ صرف ان چیزوں سے روزہ نہیں ہے، تمام حرام چیزوں سے اپنے پیٹ کو بچانا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک غلام ایک مرتبہ کچھ کھانے کے لیے چیز لے کر آیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ وہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق، کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو کچھ آپ نے کھایا ہے یہ مجھے کہاں سے ملا تھا، میں کہاں سے کما کے لایا ہوں؟ انہوں نے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ کہا میں نے جاہلیت میں کہانت کی تھی، کسی کو تکا لگایا تھا، غیب کی خبر دی تھی، تو مجھے آتی ہوتی کوئی نہیں تھی کہانت، پتہ شتا کوئی نہیں تھا، تو میں نے کر دی۔ میں وہاں سے گزرا، جیسے میں نے کہا تھا ویسے ہی ہو گیا، دھوکہ دینے میں ان کو کامیاب ہو گیا، تو انہوں نے آج مجھے یہ چیز دی ہے اس کے بدلے میں، اس کہانت کے بدلے میں، تو یہ آپ نے کھائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کی زمین پر اولاد آدم میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل شخصیت اور ہستی ہیں، انہوں نے اپنا انگلی اپنے حلق میں ڈال کر جو کچھ پیٹ میں ڈالا تھا سارا کچھ کیا کر دیا، برداشت نہیں کیا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم بننے میں، ہڈیاں بننے میں، خون بننے میں وہ کردار ادا کرے، کیونکہ حرام کا انسانی جسم پر، انسانی اخلاق پر، انسانی کردار پر بڑا ہی سنگین اثر پڑتا ہے۔ حرام کا بھی اثر ہوتا ہے، حرام کا اچھا، حلال کا بھی اثر ہوتا ہے، حلال کا اچھا اثر ہوتا ہے، حرام کا برا اثر ہوتا ہے اور بڑا ہی سنگین برا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جس طرح ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، تمام محرمات سے بھی انشاءاللہ اپنے پیٹ کو بچانا ہے۔ کسی کا حق نہیں کھانا، ایک حدیث، اور کسی کا قرضہ لے کر وہ بھی نہیں دبانا، دو نمبری نہیں کرنی کسی کے ساتھ۔ سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، ایک ہی حدیث صرف سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، ثم احییہ، اسے پھر زندہ کر دیا جائے، ثم قتل، وہ پھر قتل کر دیا جائے، ثم احییہ، وہ پھر زندہ کر دیا جائے، ثم قتل، وہ پھر قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، یہ چوری میں نہیں، ڈکیٹی میں نہیں، الیکشنوں میں نہیں، کسی اور دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوا قتل ہو گیا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ یہ بندہ 3 مرتبہ جامع شہادت اگر نوش کر جائے دنیا میں، وعلیہ دین، اس بندے پر قرض ہو، اس نے قرض لے کے کھایا ہو کسی کا مال اور ادا نہ کیا ہو، لا يدخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس سے اس کا قرضہ اتارا نہیں جاتا۔ تو جو 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں کٹ جائے، اپنی جان پیش کر دے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے کہ شہید کی اللہ کے ہاں
6 खसरतें हैं, उनमें से एक ये है कि युग़फ़र लहू फ़ी अव्वल दुफ़अतिन मिन दमिही, उसके खून का कतरा गिरने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये किसी का हक जो खाया हुआ है, कर्ज लेके खाया था, वो माफ़ नहीं। तो जब कर्ज माफ़ नहीं है तो फिर रिश्वत, करप्शन, 2 नंबरी, मिलावट, चोरी, डकैती, फ्रॉड, झूठी कसम, गसब, किसी भी तरीके से अगर हम किसी का माल लेके खाएंगे तो वो कैसे माफ़ हो जाएगा। तो रोज़ा जिस तरह हम खाने पीने से रखते हैं, इस तरह हर हराम चीज़ से इंशाअल्लाह रहमान मुसलमानों ने अपने पेट को, अपने बच्चों के पेट को पाक रखना है कि किसी का हक, किसी इंसान का हक इसमें किसी भी नाजायज़ तरीके से मत आए। अल्लाह ताला हमें अपने पेटों को हर हराम लुकमे से और अपनी औलादों के पेटों को हर हराम लुकने से हमें रमज़ान मुबारक के बचाने की, ऐसा घर बनाने की तौफीक हमें सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।